بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. قرآن کریم پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر کفار مکہ کا ایک اعتراض یہ رہتا تھا، یہ جو قرآن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آسمانی کتاب ہے، تو یہ آسمان سے ایک دم لکھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک بار میں کیوں نازل نہیں کی؟ یعنی کتابی شکل میں یہ کتاب ہمارے پاس کیوں نہیں آئی؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن طور پہاڑ پر رہ کر وہاں ان کو کتاب ملی اور پوری کتابی شکل میں اتری، تو یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے چند آیتیں کبھی یہاں کبھی وہاں کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ ایک دم پوری کتاب کیوں نہیں اتاری گئی؟ کبھی یہ مطالبہ کرتے کہ اچھا ہم مان لیں کہ آپ کے اوپر یہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو رہا ہے، فرشتے لا رہے ہیں، تو یہ فرشتے ہمارے سامنے اپنی اصل شکل میں ظاہر کیوں نہیں ہو جاتے اور آپ کی ہمارے سامنے آ کر گواہی کیوں نہیں دے دیتے؟ اور کبھی یہ مطالبہ رہتا کہ یہ نبی انسان کیوں ہیں، انسانی شکل میں کیوں ہیں، کسی فرشتے کو ہمارے لیے یہ نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا؟ یہ چند اعتراضات کفار مکہ کی طرف سے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان خرافات اور محملات کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ کفار مکہ کی طرف سے ان کے مسخرے پن کے مطالبات ہیں، یہ مطالبات کسی مقصد کے تحت نہیں کیے گئے بلکہ آپ کو ہلکا ثابت کرنے کے لیے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دنیا یہ دار الامتحان ہے، امتحان کے لیے بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور انسان کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے، اللہ پر اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے۔ اللہ کا طریقہ یہ جاری ہے کہ جب کوئی غیبی بات یا غیبی بات کی حقیقت آنکھوں کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے تو اس کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہوا کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر موت کا فرشتہ کسی شخص کے پاس آئے اور وہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر اور
تمام غیبی چیزوں سے پردہ اٹھ جانے کے بعد ایمان کوئی لاتا ہے تو پھر ایمان قابل قبول نہیں۔ کفار مکہ کا یہ مطالبہ تھا کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے وحی لے کر تو ہم اسے دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ قرآن نے اس کا پہلا جواب یہ دیا کہ دیکھو، اگر فرشتے کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو یا تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں ہوگا، تو پھر وہی بات کہ یہ انسانی شکل میں کیوں آ گیا، اور اگر فرشتہ اپنی اصل شکل میں کفار مکہ کے سامنے آ جائے تو انسان کی مجال نہیں، یہ تو صرف انبیاء کا ظرف ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اگر اپنی اصل شکل میں دیکھ لیں تو ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ انبیاء کو چھوڑ کر اگر فرشتے اپنی اصل شکل میں انسانوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو فرشتوں کی شکل دیکھنے کی یا ان کے جسم کو اصل حالت میں دیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر طاقت اور تاب نہیں رکھی ہے، صرف فرشتوں کا ظرف ہوا کرتا ہے، صرف انبیاء کا ظرف ہوا کرتا ہے کہ وہ فرشتوں کو ان کی اصل شکل میں دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے دو جواب دیے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھو یہ تمام باتیں ہٹ دھرمی کی ہیں، اگر فرشتے ان کے سامنے آ کر کہیں تو اس کی دو حالت ہوں گی، یا تو فرشتے انسانی شکل میں آئیں گے تو بھی ان کا جواب یہ ہوگا یہ تو انسان ہے، اور اگر فرشتے اپنی اصل شکل میں آ کر آپ کی گواہی دیں تو ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ فرشتوں کا دیدار کر سکیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر قرآن بھی ان کو ایک بارگی ان کے سامنے اللہ تعالی نازل فرما دیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر فرمائشی معجزات مطالبے کی بنیاد پر کہ یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو ایک مرتبہ پورا ایک مرتبہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اگر ایک مرتبہ بھی نازل کر دیا جاتا اور یہ لوگ اس پر ایمان نہ لاتے تو پھر اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ فرمائشی معجزات پر، فرمائشی مطالبات پر اگر پورے کر دیے جائیں اور اس کے بعد بھی ایمان نہ لایا جائے تو پھر اللہ تعالی عذاب کو نازل کرنے میں مہلت نہیں دیتے ہیں، اور وہ عذاب ایسا آئے گا جو فرمائشی مطالبات کرنے والوں پر ہوگا، جو ان کو بالکل نیست و نابود کر دے گا۔ لہذا فرمائشی معجزات کا پورا نہ ہونا کہ آپ ہمیں قرآن نازل ہوتا ہوا دکھائیں، فرشتوں کو دکھائیں، ان مطالبات کا پورا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی عین رحمت ہے کہ اگر یہ مطالبات پورے ہو جائیں اور پھر بھی ایمان نہ لایا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر ہلاک کرنے میں ذرا دیر اللہ کی طرف سے مہلت کا کوئی موقع نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام اعتراضات کے جوابات دیے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کے استہزاء سے، ان کے مذاق بنانے سے اور ان کے مسخرے پن کی باتوں سے آپ دلگیر نہ ہوا کریں، تکلیف میں نہ آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب فرما کر ارشاد فرمایا کہ آپ بالکل مغموم نہ ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ پر وحی کا مذاق بنایا گیا، بلکہ انبیاء سابقین کو بھی ان حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے، اور انبیاء کے دشمنوں کے حالات اللہ تعالیٰ نے
یہاں قرآن میں بھی ارشاد فرمائے جگہ جگہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ دیکھیں آپ انبیاء کی تکذیب کرنے والی قوموں کا انجام دنیا میں گھوم پھر کر دیکھیں، سیر و سیاحت کر کے دیکھیں، تباہ شدہ اقوام کے آثار کو دیکھیں اور عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، آپ کو ان واقعات میں صاف دیکھنے میں آئے گا کہ انبیاء کو جھٹلانے والے، ان کی وحی کا مذاق بنانے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا انجام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی یہاں ارشاد فرمایا ہے، ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ان کافروں کا حال یہ ہے، اگر ہم آپ پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، یعنی قرآن ایک دفعہ میں کتابی شکل میں آپ کو دے دیا جاتا، پھر یہ اسے آسمانی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنا لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ تو کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا، یعنی ایسا فرشتہ اتارتے کہ جو ان کو بھی نظر آتا تو ایک تو حجت تمام ہو جاتی، تو پھر یہ فرمائشی معجزہ پورا ہو جاتا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ایمان نہ لاتے تو پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اور اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بنا دیتے، ان کی ہدایت کے لیے بھیجتے، تب بھی اسے کسی مرد کی شکل میں بھیجتے، انسانی شکل میں بھیجتے، اور ان کو پھر ہم اس شبے میں ڈال دیتے جس میں اب مبتلا ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق بنایا گیا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اگر آپ یقین کریں اور اس کا دیکھیں دنیا میں چل پھر کر، اللہ نے فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ آپ ان کافروں سے کہیں کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، قوم عاد کی بستیاں ہیں، قوم ثمود کی بستیاں ہیں، قوم لوط کے احوال ہیں، ان کے مقامات ہیں، ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو، چلو پھرو پھر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والے کا انجام یا جھٹلانے والے لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ سبحان اللہ۔